اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول، تاجدار بطحا، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ چند باتیں میں شکر کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات بولنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت کرتے تو بہت ساری باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، اس سے پہلے کہ میں موضوع شروع کروں، آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے نعمتیں ہمارے پاس ہیں جن کو ہم خاطر میں نہیں لیتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو، ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے اور اسے فرما رہے تھے اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جان لو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے۔ 5 چیزیں ایسی جو ہیں تمہارے پاس، اس سے پہلے کہ کوئی اور 5 چیزیں آ جائیں ان کو غنیمت سمجھو۔ پہلی ہے شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ وہ صحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وہ غنا کا قبل فقرک، اور اپنی امیری کو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اور فراغ کا قبل شغلک، اور تم اپنے فرصت کے ایام کو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو غنیمت سمجھو۔ کیا کیا چیزوں کو؟ جوانی، صحت، امیری، فرصت اور زندگی۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ کیا 5 چیزیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا ہم نے ان کو غنیمت سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ ہم اور ہماری ساری عادتیں ابھی تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزری ہیں، ناشکری میں گزری ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کو ناکافی سمجھیں، یہی اللہ کے ناشکری کے لیے کافی ہے۔ ہمارے پاس جوانی ہے، جوانی کے ایام میں ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، اور پھر بوڑھے ہو کر کے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، کرسیاں توڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دیں۔ جبکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جوانی کو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ غنیمت سمجھو، اور اس کے بعد میں کہا کہ اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ کتنے لوگ صحت مند ہیں یہاں؟ سبھی لوگ صحت مند ہیں الحمدللہ۔ آپ آ رہے ہیں مسجد میں، آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر پا رہے ہیں، نمازیں پڑھ پا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی ہاسپٹل میں ہیں، اور ان بیماروں کے ساتھ میں ان کے گھر والے بھی ساتھ میں ہیں جو نماز کے لیے نہیں آ سکتے، تو ان سے بہتر ہیں ہم لوگ۔ ہماری جب تک صحت ہے تب تک تو ہم نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ اللہ استغفر اللہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یاد آنے لگتا ہے اللہ رب العالمین، ساری دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے، ویران لگتی ہے۔ اور جب ہماری صحت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، ہونے دیجیے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہونے دیجیے۔ اس کے بعد غنا قبل فقرک، اور امیر، حالانکہ کوئی انسان پیسے سے امیر نہیں ہوتا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ رب العالمین تمہارا چہرہ اور تمہارے مال نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جیسا بنایا ہے ہم کو نہیں دیکھتا ہے، اچھے ہیں جیسے بھی ہیں، بہت اچھے ہیں،
ہمارے چہروں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی ہمارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہماری انٹینشن کیا ہے، ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں اور کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اصل غنا غنا المال، اصل امیری مال کی امیری نہیں ہے، اصل امیری ہے کہ آدمی کا نفس امیر ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، آپ امیر ہیں۔ صحابہ کرام سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو فقیر انسان کون ہے؟ قلاش اتدرون ما المفلس، کہ انسان غریب کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اس کو غریب سمجھتے ہیں اور ہم بھی اسی کو غریب سمجھتے ہیں، جو صحابہ کرام جس کو سمجھتے تھے کہ ملا درہم ولا دینار، نہ اس کا مال و متاع ہو، نہ کوئی مال و دولت ہو، نہ پیسہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایسا انسان غریب نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم امیر نہیں ہیں، تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امیری پیسے سے نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس تو وہ انسان ہے جو بڑے بڑے اعمال کرے گا، نیکیاں کرے گا، بہت بڑے بڑے اعمال ہوگا، پہاڑ جیسے اعمال کر کے لے کے آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، بہت لوگوں کی مدد کی ہوگی، فلاحی رفاہی کام کیا ہوگا، بڑی بڑی تنظیمیں چلائی ہوں گی، لیکن ساتھ ہی میں اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کی جتنی اچھائیاں ہوں گی، جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، وہ تمام کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن لوگوں کا اس نے دل دکھایا ہوگا، جن لوگوں کو گالی دی ہوگی، جن لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی، ان سب کو اس کے اعمال دے دی جائیں گے، پھر بھی اس کی برائیاں کم نہیں پڑیں گی، اس کی زبان کے گناہ کم نہیں پڑیں گے، تو وہ انسان جن کو ستایا ہوگا ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور پھر وہ جہنم میں پھینکا جائے گا انسان جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ ایسا انسان مفلس ہے۔ تو ہم امیر اگر ہیں، ابھی ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے رکھی ہے، روزی روٹی ہے، کھا پی رہے ہیں، اس کو ہم غنیمت سمجھیں اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کو فقیر بنا دیں۔ اس کے بعد میں کہا ہے اور تم اپنے فرصت کے ایام میں، ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بڑے آدمی ہم ہو گئے ہیں، کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو گیا ہے، کتنی انڈسٹریز اور کتنی بلڈنگیں اور کتنا ہم نے سرمایہ حاصل کر لیا ہے، جو ہم بزی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دروس کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے قریبی رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنا امیر ہو گئے ہیں ہم لوگ، ہم بالکل فرصت میں ہیں۔ اگر ہم فرصت میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس مال و دولت بہت ہونا چاہیے، کم سے کم 1000 مسجدیں تعمیر کر چکے ہوں آپ، تب کہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں تھی بھائی، ہم کمانے میں لگے تھے۔ کما بھی نہیں رہے ہیں اور خالی بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، ابھی فرصت ہے ہمارے پاس، ابھی اللہ رب العالمین نے ہم کو وقت دے رکھا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین تم کو روزی روٹی میں لگا دے۔ اللہ رب العالمین اتنا معاشی طور پہ تنگ کر دے گا کہ 2 روٹی کے لیے پریشان ہو جائیں گے آپ، پورا دن کام کریں گے، گھر کے کھانے کو نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے آزماتا بھی ہے۔ ابھی فرصت ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں، ان فرصت کے ایام کو ہم غنیمت سمجھیں، اور یہ جو زندگی ہے اس کو ہم اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اب آئیے موضوع پر، یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، کیا ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ یقیناً ہم ناشکر ہیں، جبکہ آپ سب سے پہلی جو سورہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ نے رب کو، اللہ کو رب تسلیم کر لیا، اب اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، جو کچھ بھی لیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس کے اوپر آپ کو شکر ادا کرنا ہے، اس کی حمد کرنی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، جب رات میں سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی موت ہمیں آئی تھی، ابھی زندگی ملی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ جو سانسیں تو نے واپس دے دی۔ یقیناً ہم روزانہ رات میں موت سے ملاقات کرتے ہیں، روزانہ رات میں،
وہ سانسیں اللہ رب العالمین واپس نہ دے تب سانسیں واپس آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر ہے، الہی تیری ہی تعریف ہے کیونکہ تو نے موت کے بعد زندگی دی ہے، اور اسی طریقے سے تو قیامت کے دن روز محشر اٹھائے گا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تب دعا کرتے ہیں، ہم جب کپڑے پہنتے ہیں تب دعا کرتے ہیں، سب کے آگے الحمد لگا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا الحمدللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر اللہ رب العالمین۔ اور افضل الدعا کیا ہے؟ سب سے افضل دعا اگر کوئی ہے تو کیا ہے وہ؟ الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم لوگ نماز کے بعد اذکار پڑھتے ہیں کتنی بار؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں، کیا ہمارا دل مطمئن ہے؟ کیا ہم شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں؟ ہم ذکر جو کرتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ میں نے جو خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہم کرتے ہیں لیکن صرف زبانی، دل میں وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی سے اپنے جو بھی سرمایہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، کاروبار کا رونا روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے دنیا ہم کو دے دی ہے، اس کا کلائمیٹ ہمارے حساب سے کیا ہے، کسی گرہ میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا دے دی، اب جاؤ کماؤ جا کر کے، دنیا اور آخرت دونوں ملے گی تم کو۔ اب ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم کو دنیا کی تمام نعمتیں، تمام نیکیاں دے دیں، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ اور ہم ناشکری کی زندگی گزار کر کے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں۔ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں، اور صرف زبانی نہیں الحمدللہ کہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ ہے الحمدللہ بہت بڑھیا، کیا حال ہے؟ کاروبار بہت خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بیماری نے گھیر رکھا ہے، پھر الحمدللہ کس بات کا؟ پھر الحمدللہ کس بات کا؟ ہم شکرانے کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو پریشان کر رکھا ہے، آزما رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین آزمائش کو، امتحان کو ہٹا کر کے فراوانی لے آئے گا۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کس چیز میں بڑھائیں گے، مال میں، اولاد میں، اسباب میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، انکار کیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب عذاب کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ہم سوچتے ہیں عذاب تو وہ ہوتا ہے جب قیامت میں آئے گا یا قبر میں آئے گا، عذاب میں ہم ہیں، عذاب میں ہی ہم ہیں۔ ہمارے اگر حالات نہیں ٹھیک ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، تو ہم عذاب میں ہیں، یہ بات تسلیم کر لیں۔ اور عذاب میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم ناشکرے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کا انکار کیا، ہم نے اپنی جو ہے جتنی بھی نعمتیں ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری فرصت، ہماری جوانی، ہماری جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، ان تمام نعمتوں کا ہم نے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے حالات بنا دیے۔ آج شکر ادا کرنے لگی، اللہ رب العالمین آج سے حالات بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے کیا؟ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کچھ شاکر لوگ، کچھ جو شکر ادا کرنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم، اور بھی قرآن جب پڑھتے ہیں پوری، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین 80 سال کی عمر میں ان کو بیٹا دیا، پھر بعد میں ان کے وطن سے ان کو نکالا ہوا، ان کے باپ نے ان کو بے دخل کیا، آگ جلائی گئی، اس میں ڈالے گئے، وہ آزمائش ہوئی، اس کے بعد میں بیٹا دیا۔ بیٹے کو بواد غیر ذی زرعین، مطلب ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی پیڑ پودا نہیں تھا،
وہاں پر چھوڑنا پڑا بیوی بچے کو، خود الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی قربانی مانگی، اس کے بعد نہ جانے کتنی آزمائشیں ہوئیں۔ اتنی آزمائشوں کے بعد ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم علیہ السلام تو پوری امت ہیں۔ کیا کہتے ہیں جس کو آج کل ہم لوگ ون مین آرمی کہتے نہیں ہیں، ایک اکیلا ہی کافی ہے، پوری امتیں ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہیں، اتنے آزمائے گئے۔ ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا، یکسو ہوئے تھے اللہ رب العالمین کے لیے، ولم یکن من المشرکین، وہ دیکھو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں دی تھیں اس کے شکر گزار تھے۔ استباہ، اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم پہ، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وہ کیا کوالٹی تھی؟ شاکر لانعمہ، وہ جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی ان پر شکر ادا کرتے۔ نعمتیں پوری زندگی آزمایا اللہ رب العالمین نے، اس آزمائش کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے نعمت سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیے ان سے پہلے نوح علیہ السلام، 950 سال تو تبلیغ کا زمانہ ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لے کر کے آئے، لیکن ان کے بارے میں کیا تھا؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا کہ شکر گزار بندہ تھا، شکر گزار بندہ تھا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں، سارے گناہ معاف تھے، معاف تھے کہ نہیں معاف تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، رات میں جب تہجد پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے، تو ہماری امہات المومنین میں سے ٹوکتی کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ کے تو گناہ معاف ہیں، پھر کیوں اتنی عبادت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ افلا احب ان عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں یا تم پسند نہیں کرو گی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ سوچئے ذرا، یہ اولو العزم پیغمبر تینوں ہیں، ابھی 2 اور بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی سٹوریز ہیں، لیکن یہ تینوں جو پیغمبر میں نے بتائے ہیں اولو العزم پیغمبر، بہت ساری آزمائشیں ہوئیں، تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے دیں، صدقہ کر دیں، دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ عبد شکور ہیں۔ کون ہیں؟ یہ شکر گزار بندے ہیں، اور شکر گزار بن جائیں گے تو بہت سارے انعامات ملیں گے ہم کو۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو صحیح کر دے گا، ہمارے معاملات کو صحیح کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف زبان سے اگر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو صرف زبان تک ہی اس کا اثر رہے گا، گلے سے نیچے نہ وہ حلق سے الفاظ جا رہے ہیں، نہ ہی اللہ رب العالمین کو ہم دل سے تسلیم کر رہے ہیں۔ معرفت جب اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے تب نکلتا ہے الحمدللہ، کہتے نہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، لیکن حالات کو رو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کرنے اور کہنے میں فرق ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین دلوں کا حال دیکھتا ہے، ہمارے چہرے کو، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، دل پہ کیا ہے وہ جان جاتا ہے، وہ جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب آج سے شکر ادا کرنا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنے لگیں، بہت سارے فائدے ملیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ شکر ادا کرنے کا کیا ہے؟ کیا جنت ہم کو مل جائے گی؟ جنت پانا ایک مقصد ہے، لیکن اس سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خطبہ سن رہے ہیں، ہم وقت پر آ گئے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، ہم جو کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونے چاہیے، کہ بس کسی بھی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، جیسے صحابہ کرام سے راضی ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین راضی تب ہوتا ہے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، تب اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم سے راضی ہو جائے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانُ اللَّهِ، بہت بڑی آیت ہے ایک، اس میں بہت ساری ذکر ہیں، جنت کا ذکر ہے اور بہت سارے چیزوں کا، جنت کی جو ہے جو بشارتیں ہیں اس کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں کہا وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کہاں سے ہے؟ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تب۔ شکر نہیں ادا کریں گے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا۔ ایک کام کریں ہم آج، اگر ہم کو شکر ادا کرنا ہے تو کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے حالات میں غور کریں، اور جو بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں ہم کو دی ہیں ان کا ہم شکر ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ ہم 5 نعمتیں لکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دی ہے۔ خاتون اگر کوئی ہیں تو وہ دیکھیں، لکھ لیں، ٹک کر کے لگا لیں ایک نشان کہ مجھے شوہر دیا، ٹھیک۔ مرد نیک بیوی ملی، بچے ملے، کاروبار دیا، اللہ رب العالمین نے سانسیں دی۔ یہ 5 نعمتیں لکھیں آپ، ٹھیک، اس پہ شکر ادا کریں۔ پھر اگلے دن پھر 5 نعمتیں لکھیں، کنٹینیو یہی ہم کر لیں ہفتے بھر، ایک ہفتے، آج جمعہ ہے اگلے جمعے تک کر کے دیکھیں۔ 5 نعمتیں لکھیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر۔ فیل کریں اس بات کو کہ واقعی اگر روزانہ سانسیں مجھے مل رہی ہیں تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر میں زندہ ہوں تو اللہ رب العالمین کی مہربانی سے زندہ ہوں۔ اگر میرا کاروبار چل رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی کاروبار اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اسی لیے زندہ ہوں میں، اور اسی لیے کاروبار زندہ ہے میرا۔ یہ تمام نعمتیں لکھیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ تب دل سے نکلے گا۔ اور قرآن میں کہا بھی گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا لا تحصوها۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو شمار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم غلط راہ پہ چل رہے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حالات ہمارے بگاڑ رکھے ہیں۔ ہم شکر ادا کرنے لگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین حالات کو بہتر کر دے گا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ آج سے نعمتوں کو یاد کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کو شکر ادا کریں۔ اگر ہم شکر گزار بندے بن گئے تو اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، اور اللہ رب العالمین راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے۔ سب کو ہم نہیں راضی کر سکتے ہیں، بہت مشکل کام ہے کہ نہیں، لیکن ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ رب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے، قرآن و سنت پہ چل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر کے، صحابہ کرام کی پیروی کر کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو سب کو راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کر لیں، رب راضی تو سب راضی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔